فخر درانی آپ کی سٹوری ہے اور آپ نے بہت ہی تفصیل سے ظاہر اس میں چیزیں بیان کی ہیں، کیونکہ ہم جب شہزاد اقبال کو انٹرویو دے رہے تھے خود ایس جمیل گجر صاحب تو وہ کہہ رہے تھے میرا تو سارا کا سارا ڈکلیئرڈ ہے، ہم ڈکلیئر ہی کیوں کرتے اگر کوئی مسئلہ ہوتا۔ آپ کی سٹوری کہتی ہے انہوں نے ایمنسٹی بھی لی تھی، اس پروگرام میں انہوں نے ایمنسٹی کا سوال پوچھنے پہ کا جواب نہیں دیا تھا واضح طور پر۔ تو یہ سب اگر ڈکلیئرڈ ہے تو آپ کو لگ رہا ہے لیجٹ ہے، اور جو ان کے والد صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ معاملات خراب ہیں اس وقت فائنینشلی جس کو یہ جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں شاہزیب صاحب، ہم نے مختلف کورسز بھی کیے ہیں ٹریننگ کے حوالے سے۔ جو فائنینشیل کرائم میں ایک بہت ہی جو ایک جسے کہتے ہیں مشہور ایک ٹرم ہے لیئرنگ کی، یہ جو اگر آپ فرح خان کے جو ٹیکس کے ریٹرنز دیکھیں یا احسن جمیل صاحب کے دیکھیں تو اس میں انہوں نے مختلف گفٹس اور لونز کے اس میں مد میں مختلف لیئرنگ کی ہوئی ہے، جو مختلف ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں تاکہ یہ کمپلیکیٹ بناتے ہیں پیسے کو ٹریس نہ کیا جا سکے۔ ایک تو یہ اس میں دوسرا جو ایمنسٹی کی بات کی آپ نے، فرح خان نے بھی ایمنسٹی اس پہ وہ کی اور اس کے علاوہ احسن جمیل صاحب نے بھی کی ہے، اور دونوں نے جو اس ایمنسٹی کی ریزن بتائی ہے کہ یہ انہوں نے ایگریکلچر پروڈکٹس بیچ کے یہ ایمنسٹی کی اویل کی تھی۔ تو اس میں بظاہر جو ہے یہ لگ رہا ہے، لیکن یہ آگے جب ٹیکس اتھارٹیز اس کے اوپر فردر انویسٹیگیٹ کریں گے تو تبھی پتہ چل سکتا ہے کہ ان کی سورس آف انکم اور جو سورس آف فنڈ ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے یا نہیں ہے۔ اور صاحب کیونکہ ظاہر ہے آپ نے بہت سارے ماضی میں اسکینڈلز کیے ہیں، آپ کے کریڈٹ پر بہت ساری ایسی تحقیق ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ ایک بڑے تحقیقاتی رپورٹر ہیں۔ آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر ایف بی آر تحقیقات کرنے جاتا ہے، سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے یا پھر ایمنسٹی لی ہوئی ہے، تو اس میں سے کچھ ایسا ثابت ہو سکتا ہے جو کہ ایسٹ بیونڈ مینس ہو یا کچھ کرپشن کو ثابت کرتا ہو؟ جی بالکل، اس میں اگر میں آپ کو 2-3 اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک تو جیسے آپ نے شہزاد اقبال صاحب کا پروگرام کا ذکر کیا ہے، اس میں بھی احسن جمیل صاحب نے یہ اس کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ ان کی 19 گاڑیاں ہیں جو ان کی یوز میں ہے۔ اگر آپ ان کے ٹیکس ریٹرنز دیکھیں تو اس میں ایک گاڑی بھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی، تو یہ بھی ایک کلیئر کٹ کنسیلمنٹ آف ایسٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی مختلف سورس آف فنڈز دیے گئے ہیں اس میں، اور مختلف جو ایسٹس خریدے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ گفٹس اور لون کا دیا گیا ہے، کہیں پہ بھی یہ انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ ان کا سورس آف فنڈ کیا ہے۔ تو یہ تو جب اتھارٹیز ٹریس کریں گی، اور دوسرا اگر آپ دیکھیں 2017 میں ان کی جو ٹوٹل ایسٹ سے 231 ملین تھے، یعنی کہ 23 کروڑ روپے تھے، جو کہ بڑھ کے 3 سالوں کے اندر 1 ارب روپے کے قریب پہنچ گیا۔ لیکن اگر آپ ان کا سورس آف انکم دیکھیں اور ان کی ٹوٹل انکم اینول دیکھیں تو وہ ہارڈلی 5 ملین سے کہیں بھی اوپر کسی بھی سال میں وہ کراس نہیں کر رہی۔ تو ایک منیمم سورس آف انکم کے ساتھ اتنے زیادہ ایسٹس جو انکریز ہو رہے ہیں، تو یہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا ان کو ٹیکس اتھارٹیز کے سامنے۔ اور مجھے جو لگتا ہے پرسنلی کہ یہ اس میں کافی ساری چیزیں ایسی نکلیں گی، کیونکہ میں نے جب یہ ان کی ساری سٹڈی کر رہا تھا ڈاکیومنٹس وغیرہ، تو میں نے مختلف ٹیکس ایکسپرٹ سے بھی کنسلٹ کیا، اور وہ سب یہی اس بات پہ وہ حیران تھے کہ یہ جب فائلنگ ہو رہی تھی تو اس ٹائم ایف بی آر والے کیا سو رہے تھے؟ انہوں نے یہ چیزیں اتنی زیادہ ریگولیرٹیز ہیں وہ ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کی اس ٹائم؟ یہ جب کوئی کریں گے انڈیپینڈنٹ اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی تو ہوپ فلی اس میں لگتا ہے کہ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔